السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اعجاز۔ خود کو بدلو تو حالات بدل جائیں گے، اپنی کہانی کو خود لکھو گے تو لوگوں کے خیالات بدل جائیں گے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو منوا سکے۔ معاشرے میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے بیوی بچوں میں منوانا ہی اصل میں کامیابی ہوتی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو منوا لیا وہ انسان کامیاب کہلایا۔ اور پانی میں بہتی ہوئی چیزیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ تو زندہ لاشیں کہلاتی ہیں، لیکن جو مخالفت اختیار کرتے ہیں، جو تیرتے ہیں، تیراک ہوتے ہیں، جن کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت اور سکت موجود ہوتی ہے، وہی انسان ممتاز شخصیت کہلاتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ممتاز بنانا چاہتے ہیں، اپنے اندر ایک ایسی شخصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا ایک مقام ہو، ایک نام ہو، ایک پہچان ہو، تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی ضروری ہے، اور ایفرٹ تب ہی آپ کر پائیں گے جب آپ لرن کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بیٹھے بٹھائے سیکھنا چاہتے ہیں، بیٹھے بٹھائے انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، سکرولنگ کرتے کرتے ہر چیز سیکھنا چاہتے ہیں۔ ایکسپیرینس ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں چیزوں کو۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو دیکھ کر سیکھتے ہیں یا کر کے سیکھتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ بیتی یا جگ بیتی۔ تو آپ نے کیسے سیکھنا ہے؟ مطلب لوگوں سے دیکھ کر سیکھنا ہے، یا اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو پھر آپ نے سیکھنا ہے۔ لیکن سیکھنے کا عمل موجود ہونا چاہیے۔ عنصر جب تک سیکھنے کا موجود رہے گا تب تک آپ اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو گرو کر پائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ سے بھائیو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک الگ سم تھنگ نیو ڈفرینٹ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے۔ تبدیلی وہ جو آپ کے اندر بنیادی چیزوں کو تبدیل کرے۔ بنیادی چیزیں جو تبدیل آپ نے کرنی ہیں وہ کیا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، دماغ سمجھنے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے دیا، جسم محسوس کرنے کے لیے دیا۔ تو اگر آپ کا اپنے وجود پر ہی کنٹرول نہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جو ہم خود سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر پاتے، جسے ہم غصہ کہتے ہیں، ایموشنز کہتے ہیں، اس میں ہم بہہ جاتے ہیں، اور ہم سے غلط فیصلے تب ہی ہوتے ہیں جب ہم اپنے ایموشنز کا خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ایسے بات کروں گا کہ دنیا میں کوئی بھی مشین ہے، اس کے کنٹرولز ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، بائکس چلانا سیکھتے ہیں، تو بائک کو چلانے سے پہلے جو سب سے پہلے آپ کو سبق دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بریک کہاں پہ ہے، یعنی کہ گاڑی چل جائے گی تو آپ نے اسے روکنا کیسے ہے، کنٹرولز۔ تو ایسے ہی آپ کی اپنی شخصیت پر وہ کنٹرولز ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی نے آپ کو ایسی سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سے وہ کام ہو گیا، وہ بات ہو گئی ہے کہ بعد میں پچھتاوا ساری زندگی آپ پر بوجھ بن کے آپ کو بوڑھا کر دے، بجائے کہ آپ حادثات، کیونکہ وہی گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے جس کا ڈرائیور کنٹرول کھو بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی شخصیت پر، اپنے وجود پر آپ کو ایسا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ حادثات سے محفوظ رہیں، اور حادثات وہ کہ جو آپ کی فیملی، آپ کے خاندان کو ڈسٹرب کرے، آپ کی پرسنالٹی کو لوز کرے، ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ضروری ہے پہلا اصول کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے ایموشنز پر، اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر آپ کو کنٹرول ہونا چاہیے، اور آپ اچھی طرح سے کسی بھی چیز کا جب فیصلہ کریں تو اسے سوچیں، سوچنے کے بعد اس پر فیصلہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات پسند